کے باقی کے لیے کے دیگر ممبران بزرگان، السلام علیکم وجوہے۔ آج جو ہے ہم سبھی کو بخوبی علم ہے، اس میں کسی کو ہم لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم جو ہے کیوں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اس میں مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کسی کو روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے 4 پوائنٹ ایجنڈاز کو لے کے ہم نے سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیسفل وے میں گاندھین وے کو ہم نے اڈاپٹ کر کے ہم نے سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کی، لیکن بہت بدقسمتی کی بات ہے جو ہم نے گاندھین وے کو جو ہم نے اختیار کیا، سینٹرل گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ آج کی جو گورنمنٹ ہے جو اقتدار میں ہے، جن کے پاس ایبسلیوٹ میجورٹی ہونے کے بعد وہ یہ سوچ رہی ہے لداخ کی جو ہمارے لوگوں کی جو ایسپریشن ہے اس کو جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ایک سیٹ سے کیا ہو جائے گا، چھوٹا سا ہی تو اسٹیٹ ہے۔ لیکن یہ بہت جو ہے ہمارے اگر ڈیموکریٹک وے میں، اگر ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں فیڈرل اسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ لداخ بھلے ہی ہماری پاپولیشن بہت کم ہے، لیکن ہماری سینٹرل گورنمنٹ کو یا یوٹی انتظامیہ کو یہ سمجھنا چاہیے ہماری فریجائل ایکو سسٹم کے بارے میں، جس کے لیے آج ہمارے سونم وانگچک صاحب چاہے لیہ میں ہو، چاہے ہمارے ایپیکس اور KDA کے ممبران ہو، سب جو ہے انہی مدعوں کو لے کے ہم کوئی ایسی مانگ نہیں کر رہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں ہمارے کو گارنٹی کی گئی ہے، ہم اس ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن میں ہم اپنی مانگوں کو رکھ رہے ہیں۔ ہم یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جناب لداخ کی ایکولوجی، لداخ کی انوائرمنٹ فریجائل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جو ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری جو ہے ویدرز میں کتنا افیکٹ ہو رہی ہے، ہماری ایکولوجی کتنی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے، تو انہی کی پروٹیکشن کے لیے ہم 6 شیڈول مانگ رہے ہیں۔ ہم کوئی ایسا نہیں، مطلب ایک بہت غلط ایک ابھی نیشنل میڈیا میں یہ نیریٹو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ سونم وانگچک کے خلاف ہو، چاہے ہمارے KDA اور ایپیکس باڈی کے خلاف ہو، کہ جناب یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں باہر سے آ کے بسیں۔ لیکن لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ بہت لمیٹڈ، چاہے وہ ہمارے گلیشیئرز کی بات ہو۔ ابھی جو ہے کل آپ نے شاید پچھلے 1-2 سال کی بات ہے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ کا تو نہیں پتا، ہماری جموں کشمیر کی جو کشمیر یونیورسٹی نے ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا ہے کہ جو ہمارے روڈ سائڈ سے، جو ہمارے روڈ نیٹ ورک ہے، اس کے سائڈ سے جو گلیشیئرز ہیں وہ کتنے ڈراسٹکلی جو ہے ہمارا پگھل رہے ہیں۔ تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے لیے یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ بہت یہ جو ہماری جو ٹوپوگرافی ہے آپ دیکھ لیجئے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں سینٹرل گورنمنٹ کو، آپ نے اگر 500 کچھ کروڑ روپے چمتھنگ ڈیولپمنٹ پیکیج کے نام پہ دیا تو اس لیے دیا کیونکہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اگر بارڈر کے وہ ایریاز خالی ہو جائیں گے تو وہاں پہ کیا سچویشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہم آج مانگ رہے ہیں، چاہے وہ 6 شیڈول کی بات ہو، چاہے اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں، فیڈرل اسٹرکچر میں، جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو گارنٹی کیا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی گورنمنٹ کو، ہم کو پتا ہے کہ گلیشیئرز کو کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ہمارے فلورا اور فونا کو کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ہم کو یہ معلوم ہے۔ کوئی سیکرٹری آ کے وہاں سے آ کے میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں، ہم کیوں چاہتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ، ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹی بننے کے بعد شاید انہوں نے نہ جانے کتنے 10 سے 20 تک ان لوگوں نے بلز جو ہے آرڈیننس کے تھرو ہمارے یوٹی انتظامیہ نے لایا۔ آپ مجھے ایک بل بتا دیجئے جس کے اوپر لوگوں کا روش نہیں ہوا ہو، کیونکہ آپ لوکل اسٹیک ہولڈرز کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہو، چاہے وہ مائننگ پالیسی بنانے میں ہو، چاہے وہ انڈسٹریل پالیسی بنانے میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن پالیسی میں بنانے کی بات ہو۔ جب آپ لوکل گورنمنٹ کو انڈرمائن کریں گے، ان کے پاورز کو انڈرمائن کریں گے تو ہمارے پاس، ہم کو مجبوری میں ہم کو روڈ پہ اترنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ آپ کو بخوبی معلوم ہوگا پہلے ہمارے پاس، ہمارے LHDCs کے پاس بہت زیادہ ابھی جو ہے وہ یہ مطلب
جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سینٹرل گورنمنٹ کہ بھائی ہم نے آپ کے جو ہے LHDCs کو ہم امپاور کر رہے ہیں. LHDCs کو امپاور کہاں کیا جناب؟ آپ مجھے یہ بات بتا دیجیے. LHDCs کو آفٹر فارمیشن آف UT آپ نے ڈس امپاور کیا نہ کہ امپاورمنٹ کیا. سب سے بڑی جو چیز ہے میں آپ کو ایک سسٹمیٹک وے میں بتانا چاہتا ہوں. ہمارے کاؤنسلز کے پاس 2 ہیڈ ہوتے تھے, شاید فیروز صاحب ہے, ناصر صاحب ہے, اور ان کو یہ بخوبی معلوم ہے, لوگوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے. نقل ہیڈ میوزیم جو کہ نان لیپسیبل تھا. آپ کے جتنے بھی فنڈز LHDCs کو آتے تھے وہ نان لیپسیبل تھے. آفٹر UT فارمیشن آپ نے 10,000 کروڑ بھی دیتے. جب وہ لیپسیبل فنڈ ہو تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے لداخ میں ہمارا ورکنگ سیزن بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. کتنا ہی ہمارا جو ہے اس فنڈز میں سے یوزج ہوتا ہے. ہمارے یوتھ کو چاہیے اس پہ RTI ڈال کے پتا کریں, پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ایک کلیئر پکچر آ جائے گا کتنا ہم نے اسپینڈ کیا ہے اور کتنا نہیں کیا ہے. تو یہ ہم لوگوں کو جو سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کے پاس لینڈ رائٹس ہے, باقی چیزیں ہیں, بہت بدقسمتی کی بات ہے. ہم کو پتا ہے LHDCs جنہوں نے رن کیے ہیں ان کو پتا ہے کتنے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں. جب انہوں نے رول بنایا آپ کے ایڈمنسٹریشن کا, آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو آؤٹ آف UT جب ہمارا CEC جاتا ہے اس کا جو پہلے کیبنٹ سٹیٹس جو برقرار رہتا تھا وہ ابھی سٹیٹس ہے کہ نہیں. وہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں بہت مائنر سی چیزیں ہیں, لیکن اگر کل کو ہم کو یہی چیز کو لے کے اگر ہم کو سینٹرل گورنمنٹ میں جانا ہے تو ان کو کیا مطلب وہاں پہ پاورز ملتے ہیں, کیا ان کا مطلب پروٹوکول کیا ہے, وہ ایک بار دیکھ لیجئے گا. کیونکہ میجورٹی ہماری, کیونکہ بینگ اے یونین ٹیریٹری ہماری بہت ساری چیزیں وہاں پہ جا کے ہم لوگوں کو سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ, سینٹرل منسٹرز کے ساتھ, سیکرٹریز کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم کو دیکھنا پڑے گا ہم کہاں فال کر رہے ہیں. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات, میں ابھی کچھ میڈیا ڈیبیٹ دیکھ رہے تھے, BJP اس بات کا ایک ڈنڈورا پیٹ رہے, نہیں جناب ہم لداخ میں اسٹیٹ ہوڈ چلا ہی نہیں سکتے. ہمارے کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ہم فنڈز کہاں سے ارینج کریں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان BJP کے لوگوں سے, ہمارے لوگوں کے بیچ میں جو مسکنسپشن پھیلا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ہے لداخ آفٹر بائیفرکیشن آف اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر سے ابھی بھی ہمارے پاس اسپیشل اسٹیٹس ہے. اسپیشل اسٹیٹس جو فائنینشلی ہوتا ہے جس میں 90% فنڈز آپ کو سینٹرل گورنمنٹ دیتا ہے. پڈوچیری کی ہم بات کریں جس میں لیجسلیٹو اسمبلی ہے, وہاں پہ جو 95% اگر فنڈز کی بات کریں وہ آپ کا جو سینٹرل گورنمنٹ ہی دیتے ہیں. بالکل ہاں, گرانٹ ریٹ کی شکل میں. تو وہی چیز میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اسٹیٹ رن ہی نہیں کر سکتا ہوں. میں ایک سمپل سے ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, یہ سینٹرل گورنمنٹ کے لیے بھی ہے, UT ایڈمنسٹریشن کے بعد ہے. آفٹر بائیفرکیشن آف اسٹیٹ آپ نے UT لداخ میں تقریباً 8 سے 9 پاور پروجیکٹس جو ہے آپ نے سینکشن کر کے دیے ہیں. شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو ہماری, کیونکہ یہاں پہ ہماری پاکستان اور انڈیا کے لیے جتنی بھی پاور پروجیکٹس بنتی ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی ہے جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کمیٹی بولتے ہیں. انہوں نے لداخ میں 8 میگا پاور پروجیکٹس کے لیے آپ کو جو ہے مطلب آپ کو گرین سگنل دیا ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں. تو اگر یہی پاور پروجیکٹس کی اگر ہم بات کریں, جب جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ ایک بختیار پروجیکٹ سے سال کا 5,000 کروڑ روپے کما سکتے ہیں, تو سوچئے اور ان 8 جو ہمارے میگا پاور پروجیکٹس ہیں ان سے ہم کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ کیا مطلب ہم کو یہ چیزیں سمجھنے کی بات ہے. اگر ہم ابھی اسٹیٹ ہوڈ رن کرنے کی بات کریں گے تو ہم کو یہ سوال پوچھے جائیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا. تو ہمارے پاس یہ جواب ہونا چاہیے کہ بھائی کیسے ہم رن کر لیں گے اسٹیٹ کو. ہمارے پاس خدا کے فضل سے نیشنل ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل جو سے میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ اگر ایک بختیار کو پروجیکٹ سال کا 5,000 کروڑ روپیہ اگر جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کو دے سکتا ہے تو آپ بتائیے ہم کو کتنا مل سکتا ہے. یہ ہمارے کو سوچنے کی بات ہے. اگر ہماری اگر کل کو ہماری اسٹیٹ ہوگی, ہماری اسمبلی ہوگی, تو یہ سارے پاورز ہمارے پاس ہوں گے.
آج بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ ساری پاور پروجیکٹس NHPC کو دے کے سینٹرل گورنمنٹ کی ٹریجری میں پیسہ بھرنے کا کام کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیے لداخ ایڈمنسٹریشن کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے سوائے ہمارے کو لینڈ کے اور واٹر کا جو ایک سیس ملتا ہے اس کے علاوہ ہم کو کیا پیسہ مل رہا ہے. ہم کو چاہیے آج اگر کل کو ہم اسٹیٹ بن جاتے ہیں تو ہماری اپنی پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہوگی, ہمارے لوگوں کو اس میں جاب مل سکتا ہے, وہ ہمارے PSU کی طرح کام کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ سولر انرجی میں بہت زیادہ ہمارے آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا 20,000 گیگا واٹ کا ابھی ایک پلانٹ آ رہا ہے چنگتھنگ میں, 20,000 گیگا واٹ کا. آپ دیکھ لیجئے اس کا ریونیو جنریشن کتنا ہوتا ہے. تو یہ بالکل بے بنیاد من گھڑن بات ہے کہ بھائی ہمارے پاس اسٹیٹ کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا. اگر بھوٹان جیسا کنٹری اپنے کنٹری میں وزٹرز کو آنے کے لیے ٹورسٹ کو آنے کے لیے پر ڈے 1200 روپے سیس انوائرمنٹل سیس لگا سکتے ہیں تو بینگ اسٹیٹ ہم کیوں نہیں لگا سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ پاور ہوگی, جو پاور آپ کے پاس کیسے ہوگی جب ہمارے پاس اسمبلی ہوگا تبھی جا کے آپ کے پاس یہ پاور آئے گا. اور ایک بات میں کہتا ہوں, ابھی جو ہمارے ڈاٹا سینٹرز کی بات کریں, آج IT کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. جتنے بھی آپ کے ڈاٹا سینٹرز بنائے جاتے ہیں ان کو ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے ان کو ٹھنڈا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. ہم جو ہے ابھی جو ہے آپ کے آلریڈی ہمارا جو ہے فیبرک سے یہ کیا بولتے ہیں جس کو ہم جو جو کیبل ہوتا ہے فائبر, آپٹیکل فائبر سے ہم جڑے ہوئے ہیں. کیوں نہ ہم DCH جیسی کمپنیز کے لیے ہم یہاں پہ ڈاٹا سینٹر کریٹ کر کے ہم ان کے ایونیوز کی کمی نہیں ہے لداخ میں. لداخ میں پالیسیز کی کمی ہے جو مطلب فار دا پیپل اینڈ مطلب ٹو دا پیپل, وہ لوگوں کے حق میں جو ہے پالیسیز نہیں بنائی جا رہی. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ابھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان امپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا لداخ میں, لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ گورنمنٹ نہ جاب دے پا رہی ہے, نہ انڈسٹریل پالیسی کو لاگو کر پا رہے ہیں, نہ سینٹرل گورنمنٹ IDS اسکیم کو لاگو کر پا رہے ہیں. آپ کا ابھی لداخ میں ان امپلائڈ یوتھ کے لیے صرف ایک ہی لون اویلیبل ہے, دیٹ از PMEGP اور فوڈ پروسیسنگ میں. اس کے علاوہ مجھے ایک بات بتا دیجیے, آپ کے پاس کون سا ایسا آپ نے بینگ اسٹیٹ کے لیے آپ نے کون سا ایسا کچھ کریٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ ان امپلائڈ یوتھ کو یہ بولیں کہ جناب آپ ادھر آ جائیے, ہم آپ کو اس طریقے سے آپ کو سبسڈیز دینے کے لیے یا اس طریقے سے ہم آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. لیکن ایسا کوئی گورنمنٹ کے پاس پالیسی نہیں ہے. ابھی جو ہے ایٹ پریزنٹ جب ہم جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ سے بائیفرکیٹ ہوئے, ہم جو ہے ابھی لداخ ایڈمنسٹریشن جو ہے ہم لوگ ابھی 8.5% جو ہے ہم جموں اینڈ کشمیر بینک میں جو ہے ہم جو ہے ابھی یہ ہے مالک ہے, مطلب 8.5% شیئر کے مالک ہے. اینڈ پر یہ شیئر کے بینک کا جو ہم اگر پروفٹ مارجن دیکھا جا رہا ہے دیٹ از اراؤنڈ 54,000 کروڑ روپیز. اگر مطلب اس کے ہم بات کریں جو اینوئل ان کا وہ ہے, تو آپ سمجھیے جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ جب ان امپلائڈ یوتھ کے لیے وداؤٹ مورگیج جب لون دے سکتے ہیں تو لداخ ایڈمنسٹریشن سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں دے سکتے. بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پالیسی اس طریقے کی ہے ہی نہیں. ہماری جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو جو ہے ابھی اس ریس میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے کارپوریٹس کے ہاتھ میں دیا جائے. اگر کل کو ہمارے پاس اسٹیٹ ہوڈ ہوگا, کل کو ہمارے پاس اپنی لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی, تو ان سبھی کے اوپر ہم لو بنا سکتے ہیں, چاہے وہ ہمارے ان امپلائڈ یوتھ کو لے کے ہو, چاہے وہ ہمارے پاور پروجیکٹس کو لے کے ہو, چاہے ہمارے ڈاٹا سینٹرز کو لے کے ہو. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں. آپ میڈیسنل پلانٹس میں آپ لداخ کا پوٹینشیل دیکھ لیجئے کتنا ہے, آپ سیبک فارم میں دیکھ لیجئے ہماری کتنی پوٹینشیل ہے. تو ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان سبھی کا پروٹیکشن ہم کو تبھی مل سکتا ہے, چاہے وہ لینڈ ہو, ہمارے فارسٹ ہو, تبھی ہم کو مل سکتا ہے جب ہم ان چیزوں کو KD اور FX آج مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں نے اپنے خواب میں سے اٹھ کے یہ مانگے نہیں کیے. ان کو یہ پتا ہے کل کو ہمارے اسٹیٹ کی اسمبلی ہوگی تو ہمارے لیے کتنی مضبوطی کے ساتھ ہم لاز بنا سکتے ہیں. اور ایک بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں آج کل, اور ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ گورنمنٹ اپنے
کچھ میڈیا چینلز کے تھرو یہ شگوفہ پھیلا رہے ہیں لوگوں میں کہ ہم 371 دیں گے، لیکن 371 کے جو پاورز ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اسمبلی زیادہ پاورفل ہے کہ 371 کے جو پروٹیکشن ہے وہ زیادہ پاورفل ہے۔ آج لیہ میں بھی بہت سارے لوگ اس طریقے کا ایک وہ کر رہے ہیں کہ نہیں جناب 6 شیڈیول میں بھی بہت سارے پرابلمز یہ ہیں کہ بھائی سارے پاورز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے لیفٹیننٹ گورنر کے پاس یا گورنر کے پاس آپ کے ویسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم کو لانگ رن میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر ہم کو ایک اسٹیٹ رن کرنا ہے، اگر ہمارے جو پوائنٹس ہے، ایجنڈاز ہے، ہمارے جو بھی مطلب ہمارے خلاف جو بول رہے ہیں، چاہے وہ ایک پرٹیکولر پارٹی ہو، چاہے کوئی دوسرا آدمی ہو، ہمارے پاس ان سبھی سوالوں کا جواب ہونا چاہیے۔ اور یہی ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں اگر ہم اسٹیٹ ہوڈ مانگ رہے ہیں تو کیوں مانگ رہے ہیں، اگر ہم 6 شیڈیول مانگ رہے ہیں تو کیوں مانگ رہے ہیں، ہم بنا کسی بنیاد کے بنا اس کے کبھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ایک بات جو ابھی کیونکہ الیکشن ابھی کچھ دنوں میں ہمارے یہاں پہ الیکشنز آنے والے ہیں، سب سے بڑا مہرہ جو ابھی آج کے ہماری جو پارٹیاں جو خصوصاً بی جے پی جو کھیلنے والی ہے وہ ہم لوگ ان کو پھر سے لے کر گر کے اس پہ ڈیوائڈ کرنے کا یہ لوگ کام کریں گے۔ تو ہم کو چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے ہمارے مسلمز ہو، جو بھی ہو، وہ آپ کو دراس اور کرگل کے نام پہ لڑانے کی کوشش کریں گے، آپ کو زنسکر اور کرگل کے نام پہ لڑانے کی کوشش کریں، لیہ اور کرگل کے نام پہ لڑانے کی کوشش کریں گے، شیعہ اور سنی کے نام پہ لڑانے کی کوشش کریں گے، ان چیزوں میں نہیں پھنستا ہے۔ اور خدا رہا جو آپ کمنٹس کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا دیکھ کے کہ یہ دیکھے کہ اس سے ہمارے دشمنوں کو تو فائدہ نہیں ہو رہے ہو، ان کے آلائے کار نہ بنے۔ مطلب یہ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی یہی الیکشنز میں اس سینٹیمنٹ کو بھلانے کی کوشش کریں گے، نہیں بھائی یہ تو غلط ہے، KDA غلط ہے، اپیکس غلط ہے، ان بہکاؤں میں ہمیں نہیں آنا ہے۔ ہمیں اسٹرانگلی جو بھی ہمارے مدعے ہیں، KDA اور اپیکس کے جو ہمارے 4 پوائنٹ ایجنڈاز ہیں، ان کو ہم لوگوں کو مضبوطی کے ساتھ لڑنا ہے اور اسی کے لیے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ایک پوائنٹ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، بہت بدقسمتی کی بات ہے، آج چاہے یوتھ ہو، جتنے بھی یہ بزرگان ہو، آج ہم یوتھ کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یوتھ کا جو شمولیت ہے بہت کم ہے۔ یوتھ کو چاہیے اگر ہم آج لڑ رہے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں پیسہ بھرنے کے لیے یا کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم آپ کی پروٹیکشن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر JK اگر لداخ میں PSC ہوگا تو آپ جو ہے گیزیٹڈ پوسٹ کے لیے، آپ جو ہے کل کو جموں اینڈ کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس ہو یا لداخ ایڈمنسٹریٹو سروس جو بھی بنے ان کے لیے آپ ایلیجیبل ہوں گے، جتنے بھی پوسٹ ہیں آپ ان کے لیے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے جو ہمارے KDA اور اپیکس باڈی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔